اور سورہ انفال کی آیت نمبر جہاں 15 لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے۔ اور ستمبر کی آج 2 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين۔ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ، میرا کا پچھلی آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم ملو تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں کے ساتھ، زحفن، اس کا دو بدو بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے جہاد و قتال کے لیے، فلا تولوہم الادبار، تو پس تمہیں ان کے سامنے پیٹھ نہیں پھیرنی چاہیے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا، جو شخص اس دن اپنی پیٹھ پھیر جائے، یعنی جہاد سے آگے پیچھے ہو جائے، تو اس کی سزا کے بیان کی ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، بول پلٹا اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ، وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آگے ہے اللہ، یہ درمیان میں اللہ متحرفا لقتال، ہاں وہ جہاد قتال کے لیے پینتڑا اور انداز بدلنے کے لیے اگر بھاگا ہو تو وہ مستثنا ہے، او متحیزا الی فئہ، یا وہ اپنی جماعت کے ساتھ ملنے والا ہو، وہاں پناہ لے کر جہاد میں ڈٹ کے مقابلہ کرنے والا، دو شکلوں میں اگر پھرے تو یہ جائز ہے، ورنہ اللہ کا غصہ، نار جہنم کا ٹھکانہ اور بدترین اس کا یہ لوٹ کر جانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ فلم تقتلوا، پس تم ان کو قتل نہ کرو، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، جو لوگ مارے گئے ہیں کفار قتل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح وما رمیت اذ رمیت، نہیں پھینکا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے فرمایا، اذ رمیت، جب آپ نے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں، مٹھی میں جب کنکریاں اور گرد و غبار آپ نے پھینکا تھا تو وہ اس طرح سمجھ لیں ولیکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں، وہ مٹھی اور آپ کے گرد و غبار جو مٹھی میں تھا وہ اللہ نے پھینکا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ آزمائے مومنین کو، مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بڑے خوبصورت انداز سے اللہ آزمائش کرے اہل ایمان کی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ حالات اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی خفیہ جو سکیبیں ہیں اور ان کے جو مکر و دجل ہیں۔ ان تستفتحوا، اگر تم نے، یہ کافروں کے نام خطاب ہے، اگر تم نے فیصلہ طلب کیا، فقد جاءکم الفتح، پر تمہارے سامنے وہ فیصلہ فتح کی شکل میں اہل ایمان کے لیے آ گیا، وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پلٹو گے، اسی کفر پر ڈٹو گے، نعود، تو پھر ہم بھی دوبارہ سزا کو رپیٹ کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے بیان ہے،
وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز نہیں کفایت کر سکے گی، کام آئے گی تم سے تمہاری جماعت کچھ بھی، وَلَوْ کثرت، اگر اس کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی معیت خاص اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہو وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوگا انشاءاللہ۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے مستند، اس حدیث کا بیان یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے۔ 7 ایسے کام ہیں، 7 ایسی چیزیں ہیں جو موبقات، تباہ و برباد، ہلاک کر دینے والے وہ چیزیں ہیں۔ ان میں ایک یہ چیز بھی بیان فرمائی گئی، اس میں شرک ہے، اس میں جادو ہے، اس میں بڑا گناہ ہے، کبائر گناہ پلس کرتے جائیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ جہاد میں، قتال میں، جہاں آپ لڑائی میں شامل ہو، اہل کفر کے ساتھ اہل ایمان دو بدو آمنے سامنے جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا یا دوڑ جانا، یہ بھی کبیرے گناہوں میں سے ہے۔ پھر وہاں ڈٹ جاؤ، اور ڈٹنے کا معنی یہی ہے کہ تم اگر شہید ہوتے ہو پھر بھی جنت ملے گی، اگر ڈٹ کے کامیاب ہوتے ہو تو آپ کو مال غنیمت ملے گی، آپ سرخرو ہو کر آئیں گے۔ لیکن بھاگنے کا تصور گنجائش کی صورت میں نہیں ہے، اور یہ ہوتا ہے کچھ لوگ بیچارے آخر دم جا کر پھر وہ ہتھیار ڈال دیے جی۔ شاید آپ کے علم میں ہو، تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، 1971 میں جو معاملہ ہوا تھا تو وہ جنگ ہی نہیں ہوئی، جو لیڈر تھے وہ یحییٰ خان صاحب اور اس کے متعلقین جو لوگ ہیں انہوں نے جنگ لڑائی نہیں، اور میرا غالب خیال ہے کہ لاکھ کے قریب اچھے فوجی سلیکٹڈ جو لوگ تھے ان سے ہتھیار ڈالے گئے، ہتھیار ڈلوائے گئے کہ اب ہتھیار ڈال دیں۔ کتنی بڑی وہ سکی اور ذلت ہے کہ سب سے بہتر جوان مرد اور مضبوط ترین فوج ہو اور مسلح فوج ہو، ہتھیار ان کے پاس ہوں اور وہ لڑ سکتے ہوں، جہاد کر سکتے ہوں، اور کمان جس کے ہاتھ میں وہ کہہ دے ہتھیار پھینک دو، ڈال دو، اور پھر جس طرح وہ ذلت ہوئی۔ یہ سکوت ڈھاکہ جب بنگلہ دیش بنا اور ہمارا مشرقی پاکستان الگ ہوا تو اس تاریخ کا مطالعہ فرمائیں۔ جو لوگ جاگتے ہیں یا ان کو علم ہے کہ وہ کیا ہوا تھا تو وہ قیادت نے جنگ لڑائی نہیں۔ تو یہ اس چیز جو ہے میدان جہاد سے بھاگنا، ہتھیار ڈالنا، فوجی بھائی بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لینا، تو اس طرح کی حرکت دین اسلام کو پسند نہیں۔ میدان جہاد میں آگے ہو پھر ڈٹو، شہید ہو جاؤ یا آپ کو اللہ غلبہ دے گا، مال غنیمت لے کر واپس آؤ۔ اور ایک قول کسی کا بڑا خوبصورت ہے اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے، جو دیکھی ہسٹری اس بات کا کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، اور مسلمان جو جن کی فوجیں تھیں اور ان کی تعداد تھی جہادات میں، مد مقابل کئی کہ گناہ مکافر لوگ مضبوط اور مقابلے میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں دیں اور مال غنیمت بھی ملا، سرخرو بھی ہوئے، فتح سے ہمکنار ہوئے۔ پہلا مسئلہ اہل ایمان کے نام ہے، تو جو ایمان سے فارغ ہے تو جو مرضی کرتا رہے۔ میں کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہوتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، قرآن مجید کے اندر 90 بار آیا ہے قرآن مجید کا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، او ایمان والے ہو، او ایمان والے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان، انداز تخاطب جو ہے یہ 3 طرح کا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین کفروا، اور اس طرح یا ایھا الناس۔ یا ایھا الناس میں سارے لوگ شامل ہیں، جو انسان ہے ان کے نام خطاب ہے۔ تو جہاں یا ایھا الذین آمنو کا فرمان آئے گا اس میں باقی سارے فارغ ہیں، اہل ایمان ان میں مخاطب ہیں۔ تو جہاں یہ بات آتی ہے کافروں کی، ظاہر اس میں ایماندار فارغ ہے، وہ کافروں کے نام فرمان ہے۔ جس طرح قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، او کافرو سن لو۔ اور ہمارے قرآن بھی ماشاءاللہ ہمیں یہ کثرت کے ساتھ سورت سناتے رہتے ہیں، او کافرو آ گئے ہو، او کافرو ٹھیک کر رہی ہیں دونوں، باقی صورتیں نہیں پڑھتے، کافروں والی ضرور پڑھتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج کے سبق میں ارشاد ہو رہا ہے اہل ایمان کے نام، اذا لقیتم الذین کفروا، کافروں کے ساتھ جہاد کے لیے تو زحفن کا معنی دو بدو، آمنے سامنے ڈٹ کے مقابلے کے لیے جب تو مقابلہ تناؤ جہاد و قتال کے لیے، تو پھر فلا تولوہم الادبار، پھر پیٹ پھیر کر نہ جاؤ۔ ہاں ویسے اگر کوئی جہاد میں آ نہیں سکا، اللہ تعالیٰ نے نام لے کر فرمایا لنگڑا ہے، بیمار ہے، اندھا ہے، بیچارہ ہے، اس کو اللہ نے ویسے مستثنیٰ قرار دیا۔ ایک لیکن اس کے باوجود بھی کتنے مواقع ایسے ہیں کہ حضرت عبداللہ آرش، اللہ تعالیٰ آرش لنگڑے کو بولتے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر فرمایا آما اور آرش، اندھا اور لنگڑا اور بیمار مستثنیٰ ہے، جہاد میں نہ جائیں، ہم ان پر کوئی پابندی نہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی میدان جہاد غزوہ احد میں جا رہے ہیں، احد پہاڑ کی طرف جہاں وہ رہا تھا غزوہ،
تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت آپ تو مستثنا ہیں، اللہ نے آپ کے نام تو پروان ہی نہیں جاری کیا تھا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جبکہ آپ کی اولاد میں سے جوان بیٹے بھی گئے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے احد کی وادیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جن کا ایمان اول تقوی اور آخر بد نظر ہو، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو منظر دکھائے اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ لیکن جس بندے نے، مجھے یاد ہے جب وہ وفد گیا تھا فارس کے اس دور کی، کیسرا اور کسرا یہ ایرانی حکومت کو اور کیسر رومی حکومت کو سب سے بڑی مضبوط ترین حکومتیں دی اس دور میں، جب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ، اور 24 لاکھ مربع مین کے سربراہ تھے، ایک 22 کا حوالہ ہے ایک 24 کا ہے۔ تو وفد جب گیا تو اندازہ فرمائیں ان کے پاس گھوڑے اور زین نہیں ہے، اور پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، تلواریں اور نیزے۔ جب وہ گئے تو انہوں نے ان کی آمد کے لیے قالین بچھائے ہوئے تھے، بہت بڑی حکومت تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بڑا متاثر ہوا کہ اتنی مضبوط اور اتنی عیش و عشرت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن پھر میرے ایمان نے جب مجھے للکارا کہ تم اپنی کیفیت، پھر ہم اترے، گھوڑے ہم نے ان کے وہ کرسیاں اور ان کے صوبے جو بھی ان کی بیٹھک تھی اس کے باندھے ہوئے تھے، مجاہدین کے گھوڑے بھی ہنہنا رہے ہیں، لڑیاں ڈال رہے ہیں دوسرے لفظوں میں۔ تو میں نیزے مار مار کے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چھلنی کر دیے ان کے قالین اور نعرے ماتے با جائے۔ وہ چونکہ عربی نہیں جانتے تھے، ترجمان کے انہوں نے پوچھا من ہؤلاء، کون لوگ ہیں؟ پوچھا من انتم، بھائی کون ہو تو انہوں نے تعارف کرا نحن اصحاب رسول اللہ، ہم نبی پاک کے پروانے ہیں، نبی پاک کے شاگرد ہیں، اصحاب رسول ہیں۔ پوچھا کس لیے آیا؟ انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا، ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے آئے جو لوگ بندوں کو پوچھتے ہیں ان کی بندگی چھڑا کر رب العباد کی بندگی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، دنیا کی ذلتوں سے نکال کر اور آخر کی عزت کی شاہراہ پہ چڑھانے کے لیے آئے۔ پھر اس نے پوچھا ان سے، ترجمان گئے کہ لڑ لیں گے ہم سے، اتنی بڑی حکومت کے ساتھ یہ چند آ گئے ہیں بدو، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو ترجمان نے کہا، وہ کہتے ہیں یحبون الموت کما تحبون الدنیا، یہ موت کے ساتھ اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح وہ زندگی کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ یہ معیار ہے مجاہدین کا، اہل ایمان کا۔ یہ اللہ نے فرمایا قتال و جہاد کے اندر جب آنا ہے تو پھر ڈٹ کے رہنا، پھر پیٹ پھیرنا، منہ پھیر جانا، بھاگ جانا، دوڑ جانا، دم دبانا، یہ جہاد ہے۔ اگر وہ ایسے کرے گا، دو چیزیں بیان فرمائی، الا متحرفا للقتال، جس کو ہوتا ہے لڑائی کا پینتڑا بدلنے کے لیے، اندازے قتال بدلنے کے لیے، اگر وہ ادھر سے ہو کر ادھر آن کر وہ حملہ کرنے کے لیے پھرتا ہے وہ مستثنا ہے۔ یا متحیزا الی فئہ، اپنی جماعت کے ساتھ جہاں ان کے مجاہدی ساتھی ادھر سے بھاگ کر ان کے ساتھ جا کر پناہ لے کر پھر ڈٹ کے یہ دونوں شکلوں میں جائز ہے، تیسری شکل میں بھاگ کر جانا جائز نہیں۔ اگر کوئی جائے گا تو فباء بغضب من اللہ، پھر اللہ کا غصہ، ناراضگی اور عذاب اور سزائیں ملے گی۔ ڈٹ کے رہنا یہ بڑا جرم ہوگا کہ بات کی سمجھ آ گئی۔ اگر وہ پینتڑا انداز، وہ لڑائی کا طریقہ بدلنے کے لیے یا اپنے مجاہدین ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ ان کی پناہ میں یا ان کا جو طریقہ ہے ان کے ساتھ مل کر، یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ فرمایا اگر کوئی ایسے نہیں ہے ویسے بھاگے گا تو ارشاد فرمایا فقط باء بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ اس کو ملے گا، وہ مأواه جہنم، اور جہنم کا ٹھکانہ ہوگا، وہ بئس المصیر، بدترین وہ لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم، نار جہنم، اہل النار کے اعمال، کردار اور عقائد سے محفوظ و مامون رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم جہاد کر رہے ہو، سنو تم ان کو مار رہے ہو، قتال مجاہدین کے نام ہے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اگر تم نے کافروں کو قتل کیا ہے، جہاد میں کامیاب ہے، تو تم نے نہیں ان کو مارا، میں نے مارا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ لکھا ہوا کہاں ہے قرآن میں؟ سورت کون سی آیت کی؟ یہ یاد کرنا ہے، اگر جب تھوڑا جا فرصت مل جائے، اونگ شونگ تو نیندر تو پھر صاحب لا لے کے لیے ارشاد ہوتا ہے فلم تقتلوہم، اور تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ کا، کتنی شان اللہ نے بیان فرمائی، صحابہ کا قتال، صحابہ کا کافروں کو قتل کرنا، مارنا، اللہ نے فرمایا سونے تو نہیں مارے، ایسا مارے۔ پھر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، توجہ کریں جی، یہ غزوہ بدر کی بات ہے۔ حدیث شریف میں بیان آتا ہے جناب جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا ایک مٹھی آپ گرد و غبار اور ریت کی مٹی کی پکڑ کر مٹھی آپ ان کی طرف پھینکیں، تو ایک مٹھی میں کتنی مٹی آ جاتی ہے؟ رسول اکرم کو اللہ نے حکم دیا جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جب قتال، لڑائی صفے بھری ہوئی کافروں کی، اس طرح مٹھی بار کے آپ پھینک دیں، تو مٹھی پھینکنا تیرا کام ہے، اور اس مٹی کو، گرد و غبار کو ان کافروں کی منہ اور آنکھوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس کی وضاحت ہو رہی ہے وما رمیت اذ، سورے جب تم نے وہ مٹی پھینکی، جب مٹی رمے گی، رما کا ہوتا ہے مارنا، اور رمیت جمار،
جب آپ نے مٹھی پھینکی تھی وہ مار رمائی تھا ادھر بات جب آپ نے پھینکی ولیکن اللہ رما، تم نے مٹھی اور ریت والی مٹی نہیں پھینکی تھی، اللہ فرماتا ہے میں نے پھینکی ہے۔ اندازہ فرمائیں جس طرح اللہ کہتا ہے کہ وما رمائی تھا رمائی تھا ولیکن اللہ رما، جس طرح وہ آتا ہے نا ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ، وہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں کر رہے تھے، میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، مثلا نیچے نبی پاک نے ہاتھ کیا ہوا ہے، اوپر صحابہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر میرے صحابہ کا ہاتھ ہے، ان کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ یہ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے۔ کیا وہ بد نصیب ہے جو ان کے غلط ترجمے کر کے اپنی مرضی کے معنی بیان کر کے اور اپنے چرچے کے لیے اور 4 دن کی روٹی کمانے کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے دنیا کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہدایت نصیب کرے۔ توجہ کریں جی، ارشاد ہوتا ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت طریقے کے ساتھ آزمائے، کامیابیاں دے۔ اللہ مدد کر رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں اور رمی ہو رہی ہے، اور کو کنکری پھینکی جا رہی ہے، ان کی آنکھوں میں گرد و غبار، وہ کم مالتے پھر دینے، وہ تو فرشتے سٹا مار دیں، اور درویشوں 2 ہی رہ گئے ہو، اللہ فضل کرے، تو میں ایک دوسرے نشانے چینے، چلو کوئی گل نہیں، اللہ آسانیاں فرمائے۔ تو ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ ساری بات اس لیے فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو خفیہ جو مکر ہیں، چالیں ہیں، ان کو کمزور کرے۔ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنا یہ رب کا کام ہے، مسلمانوں اہل ایمان کو کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے، ان کو اونگ اور نیند دے کر سہارا دینا اللہ کا کام ہے، تماریت آسمان سے نازل کر کے سہارا دینا اللہ کا کام ہے، مجاہدین کے ہاتھوں سے کافروں کو، لیڈروں کو، سرداروں کو قتل کروانا اللہ نے فرمایا سونے تو نہیں ایسا مارے نے۔ کیسی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، توجہ کریں جی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اصل میں یہ بات سمجھ لیں، پہلے تم نے فیصلہ مانگا تھا۔ یہ 2-3 واقعات ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہے کہ جب وہ ایک قافلہ چلا میدان بدر کے لیے کافروں کا مکے سے، تو ابو جہل نے وہاں دعا کی، اندازہ فرمائے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم میں سے جو سچا ہے، ہم میں سے 2 پارٹیوں میں سے محمد رسول اللہ والی پارٹی اور جن کی لیڈرشپ وہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ پارٹی، ان میں جو سچا ہے سچے کو کامیاب کرنا۔ یہ فیصلہ کس نے طلب کیا؟ ابو جہل نے۔ ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے جب صفیں بنی ہوئی تھی اس وقت بھی اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر وہ بندہ جو صلہ رحمی کی مخالفت کرنے والا ہے، صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے، یہ کہتے تھے نبی کریم علیہ السلام نے رشتہ داریاں توڑ کے اپنے آبا کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب شروع کیا، اس لیے وہ اشارہ کرتے تھے اس نے صلہ رحمیاں توڑی ہیں، اور سب سے زیادہ جو لوگوں کے کام آنے سے منع، اللہ کے رسالت باپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے، مہمان نوازیاں کرتے، کما کے کھلاتے، لیکن اس اپنے آپ کو صبر کیا کہ جیڑا کرنے والا ہے نا اس کو شکست دے دے، تو جتر انہوں نے بیٹھے شرک سے مطلب موت ہوئی آئی اور قتل ہوا ابو لہب۔ یہ دعا کی تھی ابو جہل نے۔ ایک اور دعا ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی، اس نے بھی اللہ کو خطاب کر کے اللہ کے گھر میں حرم پاک میں کھڑے ہو کر کہا، اللہ وہ قرآن بنایا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ سچا ہے، یعنی محمد کریم سچے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، تو نے بھیجا ہے، تیرا رسول ہے، تیری طرف سے ہے، سچا ہے، تو کہنا چاہیے نا ہمیں توفیق دے، ہم مان لیں، مان لیں، تو کہتا کیا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم پہ پتھر برسا، اوِّئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یہ اس کے علاوہ کوئی سخت عذاب وہ کر لے، وہ عذاب اور سزا برداشت کر لیں گے، لیکن اس کی نبوت رسالت کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو تسی دسو پھر حل پھر کی، پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ دعا ابو اتفاق امت کا کہ ابو جہل نے یہ دعا کی تھی جو کلمات قرآن میں دی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ تو آسمان سے ہم پہ پتھر مار لے، اوِّئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور عذاب دے دے، لیکن ماننا نہیں ہم نے۔ اللہ فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اور ان لوگوں سے بروایا کہ جن کو وہ کمی کاری کہتے، مریڑے اور کمزور کہتے، ان لوگوں نے ٹا کے تلوارہ مار مار کے تون لا کے پر ہماری، چلو ٹھیک ہو گیا ان کا۔ تو یہ وہ مسئلہ تھا، توجہ فرمائے نے، ارشاد ہوتا ہے ان تستفتحوا، اگر تم نے فیصلہ مانگا تھا، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلے کی صورت، وہ فتح کی صورت میں فیصلہ تو آ گیا۔ کیا فیصلہ آیا؟ وہ جو 313 تھے اللہ نے ان کو جتا دیا، انہوں نے 70 کافر سردار مارے، 70 گرفتار کر لیے۔ جنگی اصولوں کے بعد جو قیدی ہوتے ہیں وہ مقتولوں میں شمار ہوتا ہے، فدیہ دے کر چھوڑ دو یا مار دو، قتل کر دو، وہ ان کے ہاتھ میں ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھوں کتنے مرے، کتنے گرفتار ہوئے؟ تو غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ ساری باتیں ہمیں مطلب یاد رکھنی چاہیے چھوٹی چھوٹی کر کے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، اب بھی شرم آ جائے تمہیں دیکھنے والوں کو، تمہاری اولادوں کو، تمہارے بھائیوں کو، تمہارے عزیزوں کو، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے، اچھا ہے تمہارے لیے، توبہ ہوگی۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر پھر دوبارہ تم لڑو گے، پھر دوبارہ تم میدان میں آؤ گے، تو نعود علیہ، ہم پھر آپ کو سزا دیں گے، تم آؤ گے پھر ہم آپ کو کوٹائیں گے فرشتوں کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعتوں نے، تمہارے معبودوں نے، لات منات ہبل حلب نے کچھ بھی تمہاری مدد دے گی۔ حبل خانہ کعبے کی چھت پہ گڑا ہوا ہے، لات منات حبل کرنے والی ساری سرکاریں تو انو چھتروڑ ہوئی، مارے گئے، قتل ہو گئے، قیدی بن گئے، لیکن انہوں نے تمہاری مدد کوئی نہیں کی۔ یہ لکھا پڑھ رہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، تمہاری جماعتوں نے تمہارے لیے کچھ بھی کام نہ آئے۔ وَلَوْ کَثُرَتْ، اگر جب تمہاری تعداد بھی زیادہ تھی، مسلمان 313 یا 319 تھے، تو کافر 9.5 سے 1000 تک تھے۔ ان کے پاس گھوڑے کتنے ہیں؟ صرف 2، تلواریں کتنی؟ 8، زرہ کتنی ہیں؟ 6، اونٹ کتنے ہیں؟ 70۔ ان کے پاس ہزاروں کے ساتھ 250-300 سے زیادہ ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، سارا سامان ہے، لیکن چھتر کھا کے کر گئے تو بیبیاں نے مارے لتر، میرا بھی مروایا ہے، وہ آگے دی ساڈا بھی کٹا ہے، کچھ بیبیاں نے لتر مارے، کچھ فرشتیاں مارے، تو کچھ انہیں پیاریاں نے مارے، ایک لتر کھا گیا، ساری دنیا چرچے ہو گئے، اللہ بھی کٹ کھا کے آگے جی۔ اللہ نے فرمایا فتح دی کس نے تھے؟ ہم نے۔ آگے بات آ رہی، یاد رکھو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ، ہے نا یہ بات، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی معیت خاص اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں لکھا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، پاویں کثرت زیادہ ہوئے، تے پاویں بمب ہون کول، تے پاویں ایٹم بمب ہو۔ اسی ایٹم بمب بنایا ماشاءاللہ، یوم تکبیر بھی بنایا، لیکن ساری قوم، ساری فوج مل کے ہم بمب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ساڈا بمب، ساڈا ایٹم بمب، ساڈا ایٹم بمب پہ محفوظ رہے۔ اور جن نے چھوٹا سٹیا وہ کروڑ پتی ہو گیا، جن ایٹم بمب بنایا سی وہ بیچارے نو قیدی بنا کے ساری عمر شہید کرتے رہے، ہمیشہ انہوں کدی ٹکر نہیں دیتا کھانا۔ کون والا؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان، وہ ایٹم بم بنا لینا، بزرگ قیداں پھرتا رہا، وہ چھوٹا سٹیا جب موٹا ماریا نہیں کسی نے، چھوٹا سٹیا وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ اے معیار قوم کا، چھوٹے سٹن والے کروڑ پتی ہو گئے، تے ٹلے مارن والے جڑے کروڑ پتی ہو گئے، تے قرآن سان سنان والے جڑے یتیم تے فقیر تے مسکین اور ٹکر مانگ کے کھاندے پھرتے۔ جس قوم کا یہ معیار ہو تو اس قوم کے اندر کیا میرا خیال لٹیرے، گویے اور کنجر اور لٹیرے ہی بنے گے، وہاں حفاظ قراء علماء کہاں پیدا ہوں گے؟ جب ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے لوگ دوڑ جائیں گے، کیا کریں گے؟ اور روٹی تو کھا رہی ہے نا کسے، دم کہتے ہیں بھوک نہیں لینی کہ ہے مسئلہ کسی کو، مسئلہ ہے حافظ صاحب نہیں ہے، مسئلہ پوچھ لیے، بھوک لگی ہوئے تے دم کیتے ہیں بھوک لے جاندی۔ اور کسی بزرگ کو پوچھو نا، باؤ نا بندہ سامنے، اے بزرگ دما نے بیٹھا پھوکا مارے، بھوک لے گیا، آدھے ہور ہو گئی زیادہ کو۔ بھوک لین کا طریقہ کی نان ٹکی کھو، 2 گلاس پانی دے پیو، ٹھیک ہو جائے۔ سردی لگی ہے تو انہوں جلا دیو، ہیٹر لاؤ، کمبل لپیٹو، دروازہ بند کرو، سردی ختم ہو جائے گی۔ اسی یہی کام بھی پھوکا نال ہی سارے کام کر رہے ہیں، پایا پھوکا ہی سکھا رہے ہیں نا، ہر کام تے پھوک ماری آؤ، کیا تماشا بنا ہوا ہے۔ سید الانبیاء کا یہ ہوتا تو امام الانبیاء سے زیادہ اچھی دعا کرنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء کا سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ رابطے اور مضبوط کیوں ہیں؟ کیوں جہاد میں گئے؟ کیوں دان شہید ہوئے؟ کیوں سرور لہو لہان ہوا؟ کیوں صحابہ کرام کو شہید کراتے رہے؟ چچا شہید ہوا، عزیز و قارب شہید ہوئے، مجاہدین شہید ہوئے۔ اگر دعاؤں کے ساتھ ہی کام سارے کام لینے تھے، گھر بیٹھے دعاؤں کرتے رہتے۔ جہاد میں جانا پڑا ہے، قتال کرنا پڑا ہے، اور سفر کرنے پڑے، کہاں تبوک، کہاں مدینہ، سمجھ آ رہی؟ کہاں بدر، کہاں مدینہ، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہ سفر کہاں خیبر، خیبر کی وادیاں، مدینے سے کتنا فاصلہ بنتا ہے، تبوک کا کتنا فاصلہ بنتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سوچ لینی چاہیے۔ اگر دعا سے کام کر بیٹھے دعا کم کرنے والا کرو، زور لاؤ، ہمت کرو، وسائل اپنے آؤ، پھر اللہ سے اپنا راز۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ صرف اور ساڈا حالت آیا تھا نا پدو، آپ دیکھ رہے تھے چھوٹی ساری مسجد سی مسجد نبی، اب تو جتنا اس دور میں مدینہ تھا اس سے بھی بڑی مسجد بن گئی ہے۔ مسجد نبی جس دور میں رسول پاک کا شہر تھا نا طیبہ، مدینہ تو رسول جو تھا اس سے بڑی ہو گئی مسجد۔ چھوٹی ساری مسجد تھی، اس نے اونٹ ادھر چھوڑا، اندر آ گیا، تو سرکار نے فرمایا اونٹ کہاں چھوڑا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کی سپرد کرایا ہو۔ رسول پاک نے فرمایا اس کی ٹانگ باندھی ہے؟ نہیں۔
تو آپ نے فرمایا جب تک اس کی ٹانگ نہ باندھی جائے اللہ کے سپرد کرنا نہیں کہتے، پہلے ٹانگ باندھو۔ ایک بزرگ میرے کو کہانی سنانے لگے، کہتے اچھا بھاجی کدی تالے نہیں مارے، اندر بھی نہیں مارے، پیٹیاں بھی نہیں مارے، پتہ لگا لوٹ کے لے کے نہ چل۔ ایک کہاں کی شرافت و دنائی اور دلیری ہے، تو اندر بھی تالے نہیں مارے تھے، باہر بھی تالے نہیں مارے، تو پھر لوگ ہی کرنا۔ طریقے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ کی صبر کرو۔ تو باقاعدہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کے سپرد کروں یا باندھ کے کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ کی سپرد کرو۔ یہ سارے کام انتظامات کر کے پھر اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے بیماروں کو۔ کی حال ہے پیر صاحب دا؟ بہتر ہے، بہتر ہے ماشاء اللہ۔ بخار اترے ہے جی؟ بخار ہے؟ اچھا اللہ ثانیہ فرمائے، دعا ضرور فرمایا۔ جو ہمارے بزرگ جو ہے نا پیر صاحب کافی بیمار بھی رہے ہیں، پیٹ خراب رہا، بخار سارا سلسلہ، تو انو بھی بخار چڑھے رہے، ان ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے گمان اجے ہو رہے ہیں جڑا ہوا وہ کیا ہے وہ آئیے آئیے، چلو اللہ تھوڑا دل لا دے آسانی فرمائے۔ تھوڑا کی حال ہے؟ اور جڑے 5-7 درس سننے والے نے وہ بھی بیمار ہو جائیں، جن پوٹیاں لگ جائیں تو کینوں سنانا ہے؟ امام بھی نس گئے، سننے والے بھی نس گئے، تو کلے اسی ڈٹے مدانے، لیکن اصل فوت ہو جائیں نسنا نہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرو بس ڈٹے رہیے سارے۔ تو چلو جڑے جڑے فوت ہوتا جائے گا فارغ ہے، باقی تو جڑے جیو دے وہ تو کچھ کرو نا، کیوں بھی درویش درویش زندہ ہی ہے نا، ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا دو بدو مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو کافروں سے، یہ زحفن کا ترجمہ ہے، جب تم ملو کافروں سے دو بدو لڑائی جنگ کے لیے، فلا تولوہم الادبار، تو وہاں پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، ومن یولہم یومئذ دبورا، جو پھیر لے گا اس دن اپنی پیٹ، الا متحرفا لقتال، مگر جو آدمی قتال کے لیے انداز اور پینتڑا بدلنے کے لیے جائے وہ گناہ گار نہیں ہے، او متحیزا الی فئہ، یا وہ بھاگ کر پناہ لے کر اپنی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملنے والا ہو، وہ بھی مجرم نہیں ہے۔ اگر وہ ویسے ہی بھاگ جاتا ہے فقد باء بغضب من اللہ، وہ پلٹ آیا لوٹ آیا اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی کے ساتھ، یعنی اللہ ناراض ہوئے اس پہ۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور بدترین لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم، اللہ فرماتے ہیں اے مجاہدین تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وما رمیت، اے نبی محترم جب آپ نے کنکریاں پھینکی، مٹی پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، اللہ نے شان عظمت کو واضح کرنے کو فرمایا، لیکن اللہ نے وہ پھینکی ہے۔ ولیبری المؤمنین، تاکہ اللہ مومنوں کو اس سے بلان حسنہ، عمدہ اور اچھا آزمائے اور ان کو آزمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ سلسلہ ایسا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ، اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی خفیہ جو تدبیر ہے، چال ہے۔ ان تستفتحوا، کافروں کے نام خطاب ہے، اگر تم نے فیصلہ طلب کیا، فقد جاءکم الفتح، تو فتح کی صورت میں تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا، مسلمان جیت گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، وہ حق پر ہیں، تم جھوٹے ہو، تم فیل ہو گئے ہو۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو باز آ جانا تمہارے لیے اچھا اور بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا، لیکن پھر تم شیطانی کرو، پھر تم لڑنے کے لیے آ جاؤ، نعود، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم تمہارے ساتھ وہی سزا کا معاملہ رپیٹ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، ہرگز نہیں کفایت کر سکی تم سے تمہاری جماعتیں کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تعداد میں وہ زیادہ لوگ تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت اور معیت خاص اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اہل ایمان میں سچا پکا اہل ایمان بنا دے اور اس قابل بنا دے تاکہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہو، ہمارا بھی اس میں شمار ہو سکے۔